بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ٹاپک ہے ضرورت برائے تحقیق، نیڈ فار ریسرچ۔ تحقیق ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیچیدہ مسائل کا حل نکالتے ہیں اور مختلف مادی اور کرداری علوم کی سرحدوں کو وسیع کرتے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معیاری پیمانہ ہے جس سے ہم کسی قوم کی عظمت کو ناپتے ہیں اور کسی فرد کی علمی قابلیت کو پرکھتے ہیں۔ تحقیق کی اہمیت کا اندازہ اس کی مختلف شعبوں میں ضرورت سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج زندگی جس قدر وسعت پا چکی ہے، کچھ عرصہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے زندگی کے شعبے بہت کم تھے، مگر اب یہ بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ زندگی میں جس قدر وسعت آ چکی ہے، اس کے شعبہ زندگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اب تو یہ صورت ہے کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر علم التعلیم ہی کو لیں تو یہ بذات خود بے شمار شعبوں کے حوالے سے آ چکا ہے، جیسے تعلیمی فلسفہ، تناظرات تعلیم، تعلیمی نفسیات، تعلیم و تدریس، تنظیم و انصرام مدرسہ، تعلیمی نصاب، تعلیمی حکمت عملی، تعلیمی جائزہ و پیمائش وغیرہ۔ تحقیق کے عام محرکات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جذبہ تجسس کی تسکین، یعنی ہمیں ریسرچ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جذبہ تجسس کی تسکین۔ انسان میں غور و فکر کی صلاحیت فطری طور پر موجود ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی قابل اطمینان توجیہ کر کے ہی اسے تسکین ہوتی ہے۔ اسی جذبہ تسکین کے لیے انسان چاند پر گیا اور اس نے دوسرے سیاروں کی طرف مہمیں روانہ کیں۔ اس نے سمندر کی انتہائی گہرائی اور پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیاں سر کر لیں۔ اگرچہ ان میں انسانی علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے مادی فوائد بھی حاصل ہوئے، تاہم ان کا ابتدائی محرک جذبہ تجسس کی تسکین ہی تھا۔ لیکن صرف مظاہر فطرت ہی انسان کے جذبہ تجسس کا ہدف نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے مختلف امور کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ایک فرد سے دوسرے فرد کو کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ حالات کار علم میں انتقال پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس قسم کے بے شمار سوالات جذبہ تجسس کو مہمیز کرتے ہیں اور یوں تعلیمی تحقیق کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جذبہ ترقی کی تسکین۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ انسانی فطرت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر قانع نہیں رہنا چاہتی، بلکہ اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنانے کی جد و جہد جاری رکھتی ہے۔ اس جذبہ ترقی کی تسکین کرتے ہوئے انسان پست مادی حالت سے ترقی یافتہ حالت میں آ گیا۔ انتہائی تیز رفتار ذرائع مواصلات، جن کی وجہ سے دنیا سکڑ کر رہ گئی اور دور دراز کے انسانوں سے رابطہ ممکن ہو گیا۔ تعلیم کے شعبے میں سمیع و بصری معاونات میں انقلابی پیش رفت، جدید طریقہ تدریس کی دریافت، طالب علم کی شخصیت اور تحصیل کے ذرائع وسائل کے متعلق وسیع علم اسی لیے وجود میں آ سکے کہ انسان قدیم انداز و اطوار پر قانع ہونے کی بجائے ترقی کا خواہش مند تھا۔ جذبہ ترقی کی تسکین شعبہ تعلیم میں انقلابی تبدیلیوں کی ذمہ دار ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسائل کا حل۔ جذبہ تجسس اور جذبہ ترقی انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ مظاہر فطرت
یا انسانی کارکردگی کے جو پہلو اس کے ذہن میں الجھن پیدا کریں وہ ان کی حقیقت جانے اور ان مسائل کو حل کرنے کی جد و جہد کرے۔ مسائل دراصل کسی حقیقی یا تصوراتی رکاوٹ کے احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرد جب کسی رکاوٹ سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں دو ہی رد عمل متوقع ہوتے ہیں، یا تو وہ اسے ناقابل عبور سمجھ کر اس سے پہلو تہی کر لے یا اسے عبور کرنے کی جد و جہد کرے۔ دوسری صورت انسانی فطرت کے قریب تر ہے۔ رکاوٹ کو ناقابل عبور سمجھ کر قناعت کر لینے والے افراد کبھی کسی قابل قدر تحصیل پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر انسان کے ذہن میں الجھن پیدا ہوئی کہ انسان کیوں نہیں اڑ سکتا، اور جب اس نے ایک ایسے مسئلے کی صورت اختیار کی کہ اسے حل کرنا قابل عمل سمجھا جانے لگا تو انسان نے اڑنے کی صلاحیت پیدا کر لی۔ ابتدا سے اب تک ہوائی جہاز کے ڈیزائن میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ موجودہ ڈیزائن کی خامیوں کے پیدا کردہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کے مختلف سنگ میل ہیں۔ یہی کیفیت زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، علم میں اضافہ۔ تجسس اور ترقی کے جذبات انسانی فطرت کا جزو ہیں۔ ان سے مجبور ہو کر انسان مظاہر فطرت اور خود اپنی کارکردگی کے اثرات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اس جائزے کا انداز ہمیشہ مسئلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس سرگرمی کے نتیجے میں ہمیشہ انسانی علم میں اضافہ ہوتا رہا، تاہم ماضی کا انسان اس کا شعور نہ رکھتا تھا۔ آج کا انسان واضح طور پر یہ شعور حاصل کر چکا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی جدوجہد سے انسانی علم میں لازماً اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب صرف ان ہی مسائل کو قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا جو خود بخود سامنے آ جائیں، بلکہ مسائل تلاش کیے جاتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یوں شعوری طور پر علم میں اضافے کی جد و جہد کی جاتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے جی، تعلیمی سرگرمی۔ تحقیق کا عمل دخل پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اس طریقے دریافت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے افراد کے لیے اس سے واقفیت و مہارت حاصل کرنے کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ پھر بہت سے مسائل اور بہت سے شعبوں میں تحقیق کو کامیابی حاصل ہے۔ یوں بہت سے مقاصد کے لیے یہ مطالعہ اور غور و فکر کا بہترین طریق ہے، اس لیے اسے اعلیٰ درجے کی تعلیمی سرگرمی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں تحقیق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایون پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی بھی شعبے میں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک طالب علم جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتا۔